یہ کہانی ہے ان تین دوستوں کی جنہوں نے ایک بڑا خواب تو مل کر دیکھا لیکن منزل تک صرف ایک ہی پہنچ پایا۔ کہانی شروع ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جہاں تین دوست علی، حمزہ اور فہد رہتے تھے۔ تینوں کا بچپن سے ایک ہی خواب تھا کہ CSS کا امتحان دے کر بڑے آفیسر بنیں گے۔ علی مزدور کا بیٹا تھا، حمزہ کا والد ایک اسکول ٹیچر تھا اور فہد گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ ان کے گاؤں میں نہ ہی کوئی اچھا اسکول تھا اور نہ ہی کوئی استاد تھا۔ ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پشاور جا کر اپنی پڑھائی کو مکمل کریں گے اور پھر CSS کا امتحان دیں گے۔ علی کے والد نے اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنے کے لیے اپنی جمع پونجی سے خریدی گئی بائک کو بھی بیچ ڈالا۔ حمزہ کی ماں نے اپنی چوڑیاں گروی رکھ دیں اور فہد نے کہا کہ تم دونوں میرے دوست ہو، پیسے میں بھروں گا لیکن ایک وعدہ کرو، کبھی واپس نہیں لوٹو گے۔ اور آخر کار پھر تینوں پشاور پہنچ گئے۔ انہوں نے یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا جس میں ایک پرانا پنکھا، ایک بستر اور ان تینوں کے خواب تھے۔ دن میں کلاسز لیتے اور رات میں مطالعہ کرتے، کبھی چائے پر گزارا کرتے اور کبھی صرف پانی پی کر سو جاتے، لیکن ان کا حوصلہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا۔ مہینوں بعد CSS کا فارم جمع کروانے کا آخر وہ وقت آ گیا، لیکن جب انہوں نے پیسے گنے تو تینوں کے پاس کل ملا کر صرف ایک فارم کے ہی پیسے بنے کہ کمرے میں اچانک سے خاموشی چھا گئی کہ اب یہ فارم کون فل کرے گا۔ علی نے آہستہ سے کہا، حمزہ تم فارم بھرو، تمہارے نمبر سب سے اچھے ہیں، تمہارے سب سے زیادہ نمبر ہیں، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یار تم دونوں؟ فہد بولا، حمزہ میرے بھائی، اگر تم کامیاب ہوئے تو سمجھو ہم تینوں بھی کامیاب ہوئے۔ خیر، حمزہ نے وہ CSS کا فارم فل کیا اور امتحان دے دیا۔ کچھ مہینوں انتظار کرنے کے بعد آخر وہ دن آ گیا جب حمزہ کا رزلٹ آنا تھا۔ رزلٹ چیک کیا تو حمزہ اعلیٰ پوزیشن سے پاس ہو گیا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ان سے پہلے گاؤں میں کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا تھا۔ لوگ کہنے لگے حمزہ نے اپنے گاؤں کا نام روشن کر دیا، مگر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کامیابی میری نہیں، یہ علی اور فہد کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ کچھ سال بعد پھر حمزہ واپس پشاور سے اپنے گاؤں آ گیا۔ اس نے ایک اسکول بنایا جس کا نام رکھا دوست فاؤنڈیشن اسکول۔ اسکول کے دروازے پر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، کامیابی ان کی نہیں ہوتی جو اکیلے خواب دیکھتے ہیں، بلکہ ان کی ہوتی ہے جو اپنے خواب دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔